اگر انڈیا کا مسلمان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اگر انڈیا کا مسلمان اپنے حق کو مانگ رہا ہے، تو میرے حق مانگنے کو، انڈین مسلمز کے حق مانگنے کو دیکھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جمعیت علماء ہند انڈین مسلمز کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اور سوسائٹی ہوتی جی تو بدلہ لینے لگ جاتی۔ ہمارے لوگوں نے سمجھداری سے، یعنی دیش کے لوگوں نے، دیش کے عام جنتا نے، ہندوؤں نے، صاف صاف کہوں میں، سمجھداری کا کام کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ مدنی ہوتا کون ہے، یہ تو زیرو ہے، میں ہیرو ہوں۔ ہاں بھائی آپ تو ہیرو ہی ہیں، چیف منسٹر ہیں بھائی، آپ ہیرو نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ اب ہم تو چیف منسٹر کو گارجین کے روپ میں دیکھتے ہیں، وہ اپنے اسٹیٹ کے سٹیزنز کا گارجین ہوتا ہے۔ اور آسام بہت خوبصورت دیش ہے، وہ شنکر دیو اذان فقیر کا ملک ہے، وہ اس میں عزت سمجھتے ہیں۔ ساری چودھریوں کی ناک اس بات میں ہے کہ میرے ہاں کی شادی کیسی ہو رہی ہے اور اس کے ہاں سے بڑی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ کیا واہیات پنا ہے۔ جناب مولانا محمود مدنی صاحب کی شماری دنیا کے سب سے اثردار مسلم لیڈروں میں کی جاتی ہے۔ آپ جمعیت علماء ہند کے نیشنل پریزیڈنٹ ہیں، جو کہ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم میں سے ایک ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب ایک سکریہ مسلم نیتا ہے جن کی عزت سبھی فرقوں میں کی جاتی ہے۔ بھلے ہی آپ فی الحال سکریہ راجنیتی میں نہ ہو، لیکن آپ کی آواز ہندوستان اور دنیا میں بڑا اثر رکھتی ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ بہت اچھا لگا آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جمعیت علماء ہند کے بارے میں کہ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کا ایک سنہرا اتہاس رہا ہے، لیکن آج کی تاریخ میں آپ جمعیت علماء ہند کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ کہ کیا یہ ایک ریلیجیس ایجوکیشنل آرگنائزیشن ہے، یا پھر یہ سوشیو کلچرل آرگنائزیشن ہے، یا پھر اس کا ایک پولیٹیکل رول بھی ہے؟ دیکھیے آپ نے اچھا انٹروڈکشن بھی کرایا، لیکن بہت سارے سوال کر دیے ہیں ایک ساتھ۔ جمعیت علماء ہند 100 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس کو، اور جیسا کہ آپ نے کہا ایک سنہری تاریخ ہے۔ آزادی کے جنگ آزادی میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے اس تنظیم نے، لیڈنگ رول پلے کیا ہے۔ پھر جب ملک کی تقسیم کے فیصلے ہو رہے تھے اور مذہب کی بنیاد پہ ہو رہے تھے، وہ ڈیمانڈ بھی اسی بنیاد پہ کی جا رہی تھی اور اتفاق سے دونوں طرف سے ہو رہی تھی۔ سمجھایا تو یہ جاتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی طرف سے تھی وہ ڈیمانڈ، لیکن وہ دونوں طرف سے تھی۔ 1916 میں ہندو مہاسبھا اور اس کے لوگوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی جی، اور لکھا پڑھی تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی۔ تو اس وقت میں یہ مسلمانوں کی ایک مولویوں کی جو بہت روڑی وادی کہلاتے ہیں، ان کی یہ آرگنائزیشن جس نے ہوا کے رخ کے خلاف یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، مذہب کے نام پر اس طرح تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کے مخالف ہیں، اور یہ مذہبی چیز نہیں۔ یہ بھی تھا کہ بھئی اگر تقسیم ہونی بھی ہے تو جغرافی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، جغرافیائی تقسیم ہونی چاہیے، نہ کہ آپ مذہب کی بنیاد پر تقسیم کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن، اس کے بنانے والے اور چلانے والے ملک کے بارے میں، سماج کے بارے میں کس طرح سوچتے تھے۔ وہ مسلمان تھے، مولوی تھے، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، اور فنڈامنٹلسٹ بھی تھے۔ میں ان کو فنڈامنٹلسٹ ہی مانتا ہوں۔ اس کے باوجود یہ ویژن تھا ان کا کلیئر اس بارے میں، ملک کے بارے میں، گورننس کے بارے میں، ساتھ مل کر کام کرنے کے بارے میں بہت ہی کلیئر ویژن تھا۔ وہ اس دھوکے میں نہیں آئے کہ اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر جو دعوے کیے جا رہے تھے اس دھوکے میں وہ نہیں آئے۔ دوسرے لوگ آگے ہوں گے لیکن جمعیت والے نہیں آئے، بائی ان لا۔ تو جب آپ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ اس آرگنائزیشن کے بنانے والے اور سوچنے والے اور چلانے والے کس طرح سوچ رہے تھے آزادی کے وقت میں، تو یقیناً
جب انڈیا کو چوز کر لیا تھا انہوں نے اور اس اپرچونٹی کو جس کو لوگ اپرچونٹی بتا رہے تھے سو کالڈ اپرچونٹی کو مس کر دیا تھا. ان کی وہ ٹرین مس ہو گئی تھی, لوگ چلے گئے تھے اور وہ تو ہمارا جنازہ پڑھ کے گئے تھے کہ ہم تو جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا ہم جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں, وہ گئے یعنی جی. تو اس کے بعد جو لوگ چلانے والے تھے انہوں نے ماڈرن انڈیا کے جو آرکیٹیکٹس تھے ان کے ساتھ مل کر ملک کے لیے, ملک کے دوسرے طبقوں کے لیے اور خود مسلمانوں کے لیے کیسا ملک چاہا تھا. تو وہ فاؤنڈیشن بھی جمعیت کی اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے کہ ہمارا انڈیا کیسا ہونا چاہیے اور ایسا ہوگا اگر انڈیا تو انڈیا کا کیا کیا فائدہ ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا تو کیا کیا نقصان ہوگا. یہ کانسیپٹ بھی ان کا بالکل کلیئر تھا. تو آپ پچھلے 70 سالوں کی اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہر موقع پر ہمیشہ تو ایک جیسے حالات نہیں رہتے ہیں جی, اچھے بھی آتے ہیں, درمیانی بھی آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں. قوموں کی زندگی میں ہمیشہ ہوتا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بالکل. اور خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے یہ ایشو, سب کے ساتھ ہے. کسی کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہوگا, تھوڑا کم ہو جاتا ہوگا. تو ریسپونڈ کیسے کیا انہوں نے, ریئیکٹ کیا یا ریسپونڈ کیا؟ تو پہلی بات آپ یہ دیکھیں گے کہ 70 سالوں میں, اب میں آزادی کے مومنٹ کو اور ملک کی تقسیم کو وہاں چھوڑ کر کے پچھلے 70 سالوں کی 75 سالوں کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے, کہ کیونکہ آج کی جمعیت کو نیا رخ یا اس رخ پر جو آزادی سے پہلے تھا رکھنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کی تھی جن کو انڈیپینڈنٹ انڈیا میں جمعیت کو پھر سے اسٹیبلش کرنے کا موقع ملا تھا جی. کیونکہ مسلمان بھی ایک عجیب بات ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے. پاکستان کے لوگوں نے +5 +7 سے یا +10 سے اپنا سفر شروع کیا. سوسائٹی بنتی ہے پڑھے لکھے لوگوں سے, قابل لوگوں سے. بالکل. یہاں کے جتنے قابل لوگ تھے ہر فیلڈ کے, ان کی 99% پاپولیشن مائیگریٹ کر کے پاکستان چلی. رہ کون گئے تھے؟ مزدور لوگ رہ گئے تھے, کمزور لوگ رہ گئے تھے. بالکل. کم پڑھے لکھے لوگ رہ گئے تھے. زیادہ پڑھے لکھے لوگ بہت تھوڑی تعداد میں تھے, انگلیوں پر گنائے جا سکتے ہیں. اسی لیے 1% کا میں نے ایک مارجن رکھا ہے کہ 1%, حالانکہ اس سے بھی کم تھے جی, لیکن رہ گئے تھے. اور پاکستان میں جو پڑھا لکھا کریمی لیئر تھا مسلمانوں کا وہ تو پاکستان میں تھا ہی, پلس یہاں والا بھی چلا گیا تھا جی. تو ان کے پاس قابل لوگ ہمارے ہاں سے یعنی انڈین مسلمز کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ گئے تھے. بالکل بالکل. وہ کہاں ہے؟ انڈیا کہاں؟ انڈیا کا مسلمان کہاں؟ میں یہاں جو پرابلمز انڈین مسلمز کو آج ہو رہی ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس بات کو ماننا چاہتا ہوں, منوانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ 75 سالوں میں جو ملنا تھا انڈیا کے مسلمانوں کو وہ شکایت ہم کر سکتے ہیں, جائز ہے, کریں گے. اپنوں سے ہی شکایت کری جاتی ہے اور شکایت کرنے کے جتنے فورم اور جتنے طریقے وہ کریں گے کہ بھئی یہاں بچھڑ گئے, یہاں بچھڑ گئے, یہاں بچھڑ گئے. لیکن جو اچیو کیا ہے اس کا احساس نہیں ہوگا تو پھر شکر کیسے ادا کریں گے خدا کا؟ بے شکرہ نہیں ہونا چاہیے, ناشکرہ نہیں ہو سکتے. تو ہم نے جو حاصل کیا ہے بحیثیت کمیونٹی کے, انڈیا نے جو حاصل کیا ہے وہ ایک بڑی بات ہے, لیکن بحیثیت کمیونٹی کے مسلمانوں نے بھی جو حاصل کیا ہے وہ وہاں نہیں حاصل کر سکے. بالکل بالکل. ایک بات, بہت اچھی بات آپ نے کی. دوسری بات, انڈیا نے جو حاصل کیا ہے مسلمانوں کا اس کے اندر ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے. یعنی مسلمان نے خود کے لیے بھی حاصل کیا ہے اور خود کے لیے حاصل کیا ہے تو انڈیا کی بھی خدمت کری ہے. بے شک. ہر فیلڈ میں. بالکل. اگر جان دینے کی ضرورت پڑی ہے تو جہاں موجود کم ہے وہاں کم جانے جائیں گی, لیکن قربانیوں کی ایک ایسے سنہرے ستارے آپ کو ملیں گے آزادی کے بعد. بالکل بالکل سر. کہ بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری قومیں نہیں پیش کر سکتی, سبھی کو پیش کرنا چاہیے, لیکن مسلمان نے جہاں موقع ملا ہے اسے, کسی بھی فیلڈ میں موقع ملا ہو تو اپنے جھنڈے گاڑے ہیں. بالکل. تو میں بالکل مایوس نہیں ہوں,
بالکل افسوس میں نہیں ہوں، واپس جاتا ہوں جمعیت کے پاس، کیونکہ یہ بیچ میں تھوڑا ڈائیورژن ہو گیا تھا، میں واپس جمعیت کی طرف جاتا ہوں۔ جمعیت میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جمعیت نے اگر انڈیا کا مسلمان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اگر انڈیا کا مسلمان اپنے حق کو مانگ رہا ہے، تو میرے حق مانگنے کو، انڈین مسلمز کے حق مانگنے کو دیکھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہو سکتے ہیں ان کی بڑی ناز برداری ہوتی ہے اور یہ تو بس مانگتے ہی رہتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہوگا دیکھنے کا۔ ایک طریقہ یہ ہوگا دیکھنے کا انہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طرح الائن کیا ہوا ہے، تو انڈیا کے علاوہ کس سے مانگیں گے؟ بالکل ہمارا ملک ہے اور ہماری جو پرابلمس ہے، چاہے تعلیم کی ہوں، چاہے روزگار کی ہوں، چاہے لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے انصاف سے ریلیٹڈ ہوں، جتنی طرح کے ہماری پرابلمس ہو سکتی ہیں یا کسی بھی کامن انڈین کی پرابلمس ہو سکتی ہیں، اس کو جتنے فورم ہوں گے ہم وہاں اٹھائیں گے ضرور۔ ہمارا ملک ہے۔ اچھا، ہم اگر یہ احساس لے کر نہیں رہیں گے کہ ہمارا ملک ہے اور ہماری چیزیں، ہمارا حق ہے، ہمارا ادھیکار ہے، تو پھر ہم اپنے فرض کو کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیے، حقوق اور فرائض ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر حق نہیں تو فرض بھی نہیں، اگر فرض ہے تو حق ہوگا۔ بالکل میرے اوپر ایک انڈین سٹیزن ہونے کی حیثیت سے میرے ملک کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں۔ ان ریسپانسبلٹیز کو صحیح طرح سے ادا کرنے کا اور حصہ لینے کا، پارٹیسپیشن کا مجھے موقع کب ملے گا؟ جب میرا پارٹیسپیشن سب جگہ ہوگا تو زیادہ موقع ملے گا۔ فوج میں ہوں گا میں، پولیس میں ہوں گا میں، ایڈمنسٹریشن میں ہوں گا میں، لا کی فیلڈ میں ہوں، بہت ساری فیلڈیں ہیں، سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں میرا ریپرزنٹیشن میری پاپولیشن کے مطابق کم سے کم نہیں ہوگا، وہاں وہاں میری آواز کمزور ہو جائے گی، میری پریزنس کمزور ہو جائے گی۔ تو میری پریزنس، میری قوم کی پریزنس میرے ملک کے لیے پوری طرح کارآمد تب ہوگی جب پوری طرح مجھے اپورچونٹیز ملیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جمعیت علماء ہند انڈین مسلمز کے لیے نہیں ہے، اٹ از ناٹ اونلی فار انڈین مسلمز، یہ انڈیا کے لیے ہے۔ اسینشیل چیزوں میں سے ایک ہے۔ اگر 10 اسینشیل چیزیں آپ گنیں گے انڈیا کے لیے، ان میں ایک جمعیت علماء ہوگی، اور جمعیت علماء نہیں تو پھر انڈین مسلمز کا رول اور کم ہو جائے گا۔ جمعیت علماء ہو یا اس جیسی آرگنائزیشن ہو، میں اور آرگنائزیشنز کو بھی انکلوڈ کر کے بات کر رہا ہوں، کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہا ہوں، تنظیم کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل بالکل، کمیونٹی کے پاس تنظیم ہو جو کمیونٹی کے بارے میں آواز بلند کرے اور کمیونٹی کو بھی سنبھال کے رکھے، اس کو مایوس نہ ہونے دے، اس کے اپلفٹمنٹ میں، اس کی ترقی میں، اس کے پارٹیسپیشن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے برابر میں لا کے کھڑا کرے۔ مطلب نیشن بلڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، وہ تو جاری رہے گا، ہمیشہ جاری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ نیشن ہے تو سماج ہے، سماج ہے تو سماج تو ایوالو ہوتا ہے، مسلمان بھی ایوالو ہوں گے۔ اب اس ایوالو ہونے کے پروسیس میں جتنی چیزیں خراب آ سکتی ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ ریسپانسبلٹی ایک آرگنائزیشن کی ہوتی ہے، جس میں تھنکرز ہوں اور جس میں ایکشن لینے والے لوگ بھی ہوں، سمجھانے والے لوگ بھی ہوں، سوچنے والے لوگ بھی ہوں۔ سوچ غلط ڈائریکشن میں جائے گی، جیسے آج کی جو سچویشن ہے، پولیٹیکل سچویشن ہے، تو ایک کمیونٹی ایسا فیل کا ایک چھوٹا سی تعداد ہے ملک میں کچھ لوگوں کی جو مسلمانوں جیسی بڑی تعداد کے پاپولیشن کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہو اس ملک میں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، تم سیکنڈ گریڈ نہ ہو اور نہ کوئی تمہیں بنا سکتا ہے اس ملک میں، تمہارا ملک ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں، حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں، شکایتیں ہمیں بھی ہیں، ان شکایتوں کو صحیح فورم پر ہم اٹھاتے رہیں گے۔ تم گھبراؤ مت، ہم ہیں، تم گھبراؤ مت۔ کمیونٹی کو سنبھال کر کے رکھنا اور اس کو ہوپ لیس ہونے سے بچانا، آگے بڑھانا، اس کو وہ رخ بھی دکھانا کہ تمہارا، جیسے میں نے ابھی کچھ باتیں عرض کی ہیں، ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، اور اس میں ضرور ہمارے اس اچیومنٹ میں
جتنا کردار ہمارا ہے اتنا ہی ہمارے برادران وطن کا ہے. بالکل بے شک. برادران وطن کے سپورٹ کے بغیر ہم اس جگہ پہ نہیں ہو سکتے تھے جہاں آج ہیں. ہمیں لیکن مزید سپورٹ چاہیے تاکہ جہاں ہمیں ہونا چاہیے ہم واقعی وہاں پہنچ جائیں. ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں, سفر باقی ہے. بالکل. تو ظاہر ہے کہ بہت ایک ملٹی پرپس جو ہے, ایک ملٹی آبجیکٹیوز جو ہیں وہ پورا کرتی ہے جمعیت علماء ہند. سر مسئلہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک مسلم ایسیمیلیشن کا ہوتا ہے, ایک جو انانیمٹی ہوتی ہے ہر ایک کی وہ نہیں ہوتی. اکثر ایک مسلم جو آئیڈینٹی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹوپی کرتا پائجامہ پہن کے مسلم اگر کوئی ٹو ویلر اسکوٹی چلا رہا ہے اور وہ ٹریفک لائٹ جمپ کر دیتا ہے تو ایک امپریشن یہ بنتا ہے, کیونکہ ٹوپی میں کرتے پائجامے میں صرف ایک وہی آدمی نظر آ رہا ہے, تو ایک امپریشن بنتا ہے کہ سارے جو ہے کمیونٹی کے لوگ ریکلیس ہوتے ہیں. تو وہ ایک ایشو رہتا ہے اسیمیلیشن کا کہ اپنی آئیڈینٹی بھی برقرار رکھنی ہے اور ساتھ ہی میں اسیمیلیٹ بھی ہونا ہے اور اپنی جگہ بھی بنا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کے 4 مین جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں, اس میں کام کرتے ہیں. ایک تو دینی تعلیم ہو گیا جو کہ رہا ہے, سماج سیوا جس میں آپ کافی کام کرتے ہیں, قانونی مدد جو لوگوں کو دیتے ہیں آپ جس کو لیگل ایڈوکیسی کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا ہے. ریلیف جب کہیں آپدہ آتی ہے تو ہر جگہ آپ والنٹیئر کرتے ہیں, کشمیر سے لے کر کہیں پہ بھی دنیا بھر میں ریہیبلیٹیشن کا کام کرتے ہیں جو رائٹ وکٹمز ہوتے ہیں ان کے. اب میں آپ سے تعلیم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے جمعیت علماء ہند اگر جو اب ماڈرنائز کر رہا ہے تعلیم کو, کئی ایسے سبجیکٹس کو انکلوڈ کر رہا ہے, اگر یہ پہلے ہی ہو جاتا تو ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات آج بہت بہتر ہوتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دوں گا پرنٹنگ پریس کا, جیسے آٹومن امپائر کی جب تھا اس یہ دور تو میں. بہت پرانا ایگزامپل جی ہے. جی جی. تو وہ ایسا یہ نہیں ہے, بلکہ جمعیت علماء ہند خود کا 20 سال سے پہلے سے اسکول چلا رہی ہے, کچھ میں اپنا اسکول چلا رہی ہے. 1971 میں جمعیت علماء ہند نے فیصلہ کیا تھا کہ مدرسے والے اپنے مدرسوں کے ساتھ ایک پرائمری اسکول چلائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً ملک بھر میں 3000 سے زائد مدرسے ہیں ہمارے لوگوں کے جنہوں نے اپنے مدرسوں کے ساتھ پرائمری اسکول چلائے ہوئے ہیں. کچھ اکثر چل رہے ہیں, ان میں سے کچھ بند بھی ہوئے ہیں ہیومن ریسورس کی وجہ سے. تو میرا ایسا بالکل میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جمعیت علماء آج کر رہی ہے, ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہے. دیوبند میں ہم نے ITI بنایا تھا, اس کو 30 سال ہو گیا ITI بنائے ہوئے کو. بچیوں کا اسکول چلتا ہے دیوبند میں ہمارا ایک, وہ اس کو بھی 1200 بچیاں اس میں پڑھتی ہیں قریب. لڑکیوں کا اسکول ہے اور صرف گرلس اسکول ہے جی. اور آپ بلیو نہیں کریں گے اس کو بھی 40 سال کے قریب ہو چکا ہے. تو کمیونٹی کو برابر کوشش کرتے رہے, سمجھاتے رہے کہ بھئی آپ مدرسے بنائیے اور اسکول بھی بنائیے. مدرسے میں تو 2.5% بچے انوالو ہیں ہمارے. مدرسہ مکتب سب ملا لیں تو مکتب تو بالکل پری پرائمری اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں, اور ان میں اسکول والے بچے بھی آتے ہیں اور کہیں نہ جانے والے بچے بھی آتے ہیں. تو 97.5% بچے تو مدرسوں سے باہر ہیں, اور ان کے لیے اسکولز کی ضرورت ہے, اور اسکولز کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, ان کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تو پرانا کام ہے, اس کو ابھی تھوڑا اور ایڈوانس لیول پہ لے جایا گیا ہے. کہ علماء کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی اگر پراپر انکلوڈ کر کے نہیں کر سکتے ہیں اپنے سلیبس میں تو کم سے کم NIOS سے کر لیجئے. تو الحمدللہ 25,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ہائی اسکول کر لیے ہیں, اور 2000 کے قریب 1200 کے قریب ہیں جنہوں نے 12th بھی کر لیا ہے. اب وہ آگے بھی جائیں گے, ان کو آگے لے جانے کی بھی آج صبح ہم لوگوں کی ایک پلاننگ ہوئی ہے. تو وہ چل رہا ہے کام, پرانے چلتے ہوئے کام کو وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھا رہے ہیں, تو وہ آپ کو ذرا زیادہ نظر آ رہا ہے. بس میں نے آپ سے سوال یوں کیا کیونکہ ایک امپریشن, ایک پرسیپشن جو ہے وہ ہم چینج نہیں کر پائے کہ مدرسوں میں بھی آپ وہاں سے نکل کے, حالانکہ مدرسے سے بہت اچھے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں جو کہ UPSC بھی کلیئر کر لیتے ہیں, لیکن ایک لارج پرسیپشن یہی رہتا ہے کہ یہ بڑا
ابھی بڑا دقیانوسی ہے یا خالی جو ہے اس میں لمیٹڈ تھیولوجیکل سٹڈیز ہوتی ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ لیگل ایڈوکیسی کے بارے میں آپ کافی سکریہ رہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی بے گناہ مسلم ہے جو کہ ضرورت مند ہے اور اس کو انصاف چاہیے، اس کی آپ پوری طرح سے مدد کرتے ہیں. کیا تنظیم ہندوستان کے ضرورت مند مسلمانوں کو انصاف دلوانے میں کامیاب ہو پاتی ہے؟ دیکھیے، یہ موٹے طور پر اگر میں آپ کو جواب، جیتو یہی چاہتا ہے کہ جواب ہاں میں دوں جی، لیکن سچویشن اس سے تھوڑا ڈیفرینٹ ہے، اس لیے میں ہاں میں نہیں دوں گا اس کا جواب کہ ہاں ہو جاتا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، ایسا کہنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن بہت سارے جگہوں میں، بہت سارے موقعوں پر صحیح فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کا فائدہ غریب آدمی کو ہوتا ہے، کمزور آدمی کو ہوتا ہے. تو یہ ویری کرتا ہے سچویشن پر اور اس پر، حالات پر. اسم میں آپ حال ہی میں ابھی گئے وہاں پر، اور آپ نے وہاں بیان دیا کہ اسم میں بنگالی بولنے والے مسلمانوں میں ایک اسرکشا کی بھاونا، انسیکیورٹی ہے، ایسا آپ کا ماننا ہے. اس صورتحال میں آپ سرکار اور عدالتوں سے کس طرح کے قدم اٹھانے کی امید کرتے ہیں کہ ایک یہ جو انسیکیورٹی اور جسٹس؟ دیکھیے، وہاں دو ایشو ہیں. ایک ایشو ہے ہیومن رائٹ. ہیومن رائٹس کا جو وائلیشن جس لیول پہ ہو رہا ہے وہ بہت ہی سیویئر ہے. دوسرا ایشو ہے ہیوملیشن کا، ذلیل کرنے کا. تو چیف منسٹر صاحب کوئی موقع مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان کے ذلیل کرنے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتے. اس میں بنگالی آسامی کی کوئی تفریق نہیں ہے. اور جب الیکشن قریب آتا ہے کوئی سا، تو اور زیادہ وہ مکھر ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ان سے شکایت ہے ہماری، اس کی طرف ان کو بار بار توجہ دلاتے ہیں، ان کو بھی، سینٹرل لیڈرشپ کو بھی، جی، کہ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے. کئی مرتبہ واجبی چیز ہوتی ہے، کچھ غلط کیا ہوتا ہے کسی ایک آدمی نے یا کسی ایک گاؤں نے، کسی ایک محلے نے، اس کی وجہ سے ساروں کو کلر کر دینا یہ بہت انریزنیبل ہے. اور اس سے لانگ ٹرم بہت نقصان ہوگا. یعنی یہ نقصان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، بھارت کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو بس ایک ہی ہوتا ہے کہ ایشوز کو اوپر بات لوگ کرنے لگتے ہیں جیسے ہی، تو ایشو سے ہٹ کر اس کو ہندو مسلمان بنانے کی جو قواعد ہے دوسرے صوبوں میں بھی ہوتی ہے، وہاں ذرا زیادہ ہوتی ہے. زیادہ کی وجہ بھی ہے کیونکہ وہاں پاپولیشن پرسنٹیج وائز تھوڑا زیادہ ہے بائی چانس. تو وہ اس کا بھی اثر ہے ان کے اوپر. وہ ضرورت سے زیادہ گالی دے کر ایشو سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں. اس وقت بھی وہ یہی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ جو فورینر ہے اس کو نکالیے نا. جی، کب کہا ہے کسی نے کہ کوئی بنگلہ دیشی وہاں رہے آ کر کے؟ وہ کوئی ادھیکار نہیں ہے کسی غیر ملکی کو رہنے کا. لیکن آپ ہر ایک کو، جیسے مجھے ہی کہہ دیا انہوں نے کہ مجھے مل جائے تو میں بنگلہ دیش بھیج دوں گا، تو اسی لیے مجھے جانا پڑا. وہاں میں جاتا نہیں ہوں زیادہ، جاتا ہوں کام کرنے کے لیے. میں نے وہاں پریس کانفرنس میں میڈیا والوں سے پوچھا بھی کہ 15 سال میں آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ میں نے پریس کانفرنس کری؟ 15 سال میں پہلی پریس کانفرنس ہے پچھلی. پریس کانفرنس مطلب ضرورت نہیں، ہم سمجھتے نہیں ہے کیا ضرورت ہے اس کی، اپنا کام کریں گے ٹھیک ہے، چلتا رہے سب چیز ٹھیک. کچھ تھوڑی بہت چیزیں ہو رہی ہیں تو لوکل لیڈرشپ اس کو دیکھے گی. ہمیں کیا ضرورت ہے انٹروین کرنے کی بے وجہ؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ مدنی ہوتا کون ہے، یہ تو زیرو ہے، میں ہیرو ہوں. ہاں بھائی آپ تو ہیرو ہی ہیں، چیف منسٹر ہیں بھائی، آپ ہیرو نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ اب ہم تو چیف منسٹر کو گارجین کے روپ میں دیکھتے ہیں. وہ اپنے اسٹیٹ کے سٹیزنز کا گارجین ہوتا ہے. اور آسام بہت خوبصورت دیش ہے، وہ شنکر دیو اذان فقیر کا ملک ہے وہ. تو اور بھارت کے لیے بھی بہت ہی، میں جب آسام جاتا ہوں اس کی خوبصورتی دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہوں. ہر مرتبہ جس راستے سے گزرتا ہوں ایک نئی خوبصورتی نظر آتی ہے اس راستے پر. تو ملک بھی خوبصورت ہے، لوگ بھی خوبصورت ہے. ملک سے مراد علاقہ ہے، جی، اسٹیٹ ہے.
بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں. وہ جو شنکر اذان کے نام سے مشہور ہو گئے، شنکر دیو تھے اور اذان فقیر تھے، ایک ہی زمانے میں یہ دو بڑے انسان گزرے ہیں. میں ہندو مسلمان سے انہیں نہیں دیکھتا ہوں، بڑے انسان گزرے ہیں دو اور ایک ہی زمانے کے. دونوں نے مل کر یہ سوسائٹی بنائی تھی. بالکل. اب اس سوسائٹی میں بنگلہ بھاشی مسلمان اور ہندو مسلمان یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر الیکشن کو پرے رکھا جائے، اور لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر اسم کے جو اسم کے رہنے والے مول مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوتا تو دھرم کے نام پر بنگالی مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیوں کیا جائے گا؟ اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ انلیگل جو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جہاں زبان اور کلچر کی بات آتی ہے تو آسام کے جو انڈیجنس پیپل ہیں، اصلی اخمیا لوگ ہیں، وہ جتنا آسامی سیکھتے ہیں اور آسامی پر چلتے ہیں، اس سے زیادہ بنگلہ بھاشی مسلمان آسامی کو زبان کو بحیثیت زبان کے اپناتے ہیں. اور جن کو یہ سٹیزن شپ دی جا رہی ہے، میں اس کا ویرودھی نہیں ہوں. موٹے طور پر جمعیت علماء پہلے سے کہتی چلی آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو سٹیزن شپ مل جانی چاہیے. اور عجیب بات ہے کہ ابھی پھر سٹیزن شپ میں 10 سال کا پھر وہ ایکسٹینشن دے دیا ہے، جس کی ضرورت نہیں تھی. جو ویٹنگ تھی، لمبی ویٹنگ لسٹ تھی، وہ کلیئر ہو گئی تھی، بات ختم ہو گئی تھی. وہ دوبارہ پھر اس کو 10 سال کا ایکسٹینشن دیا. وہ لوگوں کے مقابلے میں مسلمان، بنگلہ بولنے والے مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ زیادہ اپنے آپ کو مرج کر رہے ہیں آسامیوں کے ساتھ بنسبت ان کے. اور یہ آپ آسام میں ریسرچ کر سکتے ہیں، یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے، تقریر نہیں. جی، بنگلہ دیش کے ساتھ جو بارڈر ہے ہمارے ملک کا سر، ایک بہت لمبا بارڈر ہے، اور انلیگل جو مائیگرنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک ایشو، ایک سیریس ایشو ہے جس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اور اس کو بڑے ڈسپیشنیٹلی دیکھنا چاہیے اگر ہم اپنی نیشن بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ 40 سال سے ہم لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو فورنر ہے آئیڈینٹیفائی کرو اور اسے نکالو. 40 سال سے زیادہ ہو گیا. جمعیت علماء آسام نے بھی، جمعیت علماء ہند نے بھی الگ الگ موقعوں پر ریزولوشنز پاس کیے ہیں. ایک انڈیویجول کی بات نہیں ہے کہ چلو ایک پریزیڈنٹ یا جنرل سیکریٹری ہے یا کسی اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ ہے وہ بول دیا، نہیں، تنظیم نے ریزولوشن پاس کیا ہے. اچھا، سرکار اپنی ذمہ داری سے نہیں نبھا رہی ہے اور اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اس معاملے کو. ابھی این آر سی وہاں ہو چکا ہے، پھر اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ ایشو ہی نہیں ہے. اور ہے تو سرکار ذمہ دار ہے، دونوں جگہ ان کی سرکار ہے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ سیریس تو انہیں ہونا چاہیے نا، وہ ریسپانسبلٹی پر بیٹھے. وہ اس معاملے کو صرف یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے. پرابلم یہ ہے، پرابلم فورنر سے نہیں ہے، پرابلم ہے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، گالی دینے کے لیے اس مسئلے کو گرم رکھنا. یہ ہے پرابلم. مسئلہ پرابلم نہیں ہے. مسئلہ اگر پرابلم ہوتا تو مسئلے تو اب این آر سی وہاں ہو چکی ہے آسام میں. جی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ واپس اگر ہم مسلمانوں کی اوور آل انڈیا میں سچویشن پر جاتے ہیں اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس بیچ میں اس مدعے پہ کہ کیا آپ کی کوئی انیشیٹو ہوا آپ کی طرف سے یا جمعیت کی طرف سے کہ چیف منسٹر کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہو یا کچھ اس پہ ڈائلاگ؟ وہ کہتے تھے کہ مجھے ملے گا تو میں اسے بنگلہ دیش بھیج دوں گا. جی، ان کی پارٹی کہتی تھی اس کو اریسٹ کرو، کیس بناؤ، اریسٹ کرو. یہ دو باتیں پبلک ڈومین میں تھی. جی، تو میں گیا آسام اور ان سے کہا میں آ گیا ہوں، بھیج دو مجھے. کیونکہ وہ تو سارے مسلمانوں کو بنگلہ دیشی بتاتے ہیں. جی، اسی لیے محمود کو بھی بنگلہ دیش بھیجنے کی بات کر رہے تھے وہ. جی، تو میں نے کہا میں آ گیا ہوں. اب اتنے بڑے آدمی سے جو ہیرو ہے وہ زیرو آدمی کیا ملے گا؟ ہم تو شنیہ سے نیچے بھی کچھ ہو تو اس جگہ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اپنے لیے تیار ہے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے اس میں. وہ واقعی بڑے آدمی ہیں، اسی لیے بڑی بولتے ہیں. جی، تو اس مدعے میں آپ کچھ برج کی یا کوئی ڈائلاگ کی گنجائش دیکھتے ہیں کہ
اس کو کس طرح ڈیل، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح انہیں الیکشن نہیں لڑنا ہوگا تو بات ہو جائے گی، الیکشن لڑنا ہوگا تو بات نہیں ہوگی۔ اب آپ سے میں ایک بڑا سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات کے بنسبت ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی؟ میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا جی کہ سب خرابیوں کے باوجود بہت خرابیاں ہیں، جیسے ابھی ایک خرابی کا آسام کا ذکر چل رہا ہے، ایسے ہی یو پی میں بھی ہیں اور کہیں کہیں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح کی پرابلم ہیں، ان کا بخان کرتے رہیں گے تو پوزیٹیو چیزیں پیچھے چلی جائیں گی۔ میرے پاس پورا سمندر ہے پوزیٹیو چیزوں کا، بھارت، اور مسلمانوں کے لیے بہترین اپرچونٹیز ہیں۔ البتہ مسلمانوں کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو سر میں یہاں روکوں گا کہ آپ کو لگتا ہے نہیں کہ ایز اے مسلم کمیونٹی ہمیں بھی جو بہتر چیزیں اچھی چیزیں ہوئی ان کا بخان کرنا چاہیے، جو ہم نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ بھی ہمیں یہ بتانا ہے کہ اور کیا کیا مسلمانوں کو کرنا چاہیے، انگیجمنٹ ہونی چاہیے۔ ہمارا غریبوں کی مدد کرنے کا ہمارا ایک ہمیں حکم ہے، اور اس حکم میں مسلمان صرف نہیں سبھی کے لیے جی۔ تو ہمیں سوشل ورک کے کام کو بڑھانا چاہیے، طاقت بڑھانی چاہیے، اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور پڑوسی کوئی ہو، اور پڑوسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مکان سے مکان ملا ہوا ہے، اگر محلے سے محلہ ملا ہوا ہے تو دوسرے محلے والوں کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پڑوس میں ہیں تو ہمارا بچہ بچی، ہمارے لوگ، ہمارا گھر، ہمارا سامان، ہماری بزنس، ہماری دکان سب محفوظ ہے۔ مسلمان محافظ بن جائے، مسلمان قربانی دینے والا بن جائے، مسلمان مصیبت میں کام آنے والا بن جائے۔ ہے بھی بہت سارے لوگ، اس کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب اور آگے بڑھنا ہے، اور کام کرنا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے کہیں سے کچھ لوگوں کی طرف سے تو یہ دیکھیے وہ کتنے ہیں تعداد میں، جی وہ بہت چھوٹی سی مائنورٹی ہے۔ سر، اگر بھارت میں ورتمان میں راجنیتی کو دیکھا جائے اور مسلمانوں کی راجنیتک اور سماجک بھومکا کو دیکھا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مسلمز کا نیترتو ہے ان کو ایک اپنی اسٹریٹجی میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے؟ بی جے پی کا عروج ایک حقیقت ہے آج کی تاریخ میں، اور بی جے پی مسلمانوں سے کو نیوتا بھی دیتی رہی ہے کہ آپ آئیے پولیٹیکل ان کی پارٹی جوائن کریے۔ اس کے باوجود جو مسلمانوں کا بی جے پی سے دوری رہتی ہے وہ کتنی مناسب ہے؟ دیکھیے، میں اس سوال کا بہت ڈیٹیل میں جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ جتنا مسلمانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے زیادہ بی جے پی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ سوال مسلمانوں سے نہیں بنتا، بلکہ یہ سوال بی جے پی سے بنتا ہے کہ بھئی آپ کے ہاں مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب بی جے پی کی لیڈرشپ دے سکتی ہے، ہم لوگوں کے لیے دینا مشکل ہے۔ جی، آپ کے وچار سے بھارت میں میں مسلمانوں کے سامنے آج کی تاریخ میں سب سے بڑی کیا چنوتیاں ہیں، اور اس سے نپٹنے کے لیے آپ ایز اے لیڈر؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی چنوتی تعلیم ہے، تعلیم، اور ایسی تعلیم جس کے ساتھ تربیت بھی ہو، اچھا انسان بنے۔ اس کے اوپر پوری قوم کو اگلے 20 سال کے لیے فوکس کر دینا چاہیے، اور دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ میرا ایک نعرہ ہے، آدھی کھائیں گے سوکھی کھائیں گے، پر بچیوں اور بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں گے، اور 20 سال کا کوئی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے سوائے تعلیم کے۔ تو یہ، اور سارا انویسٹمنٹ ہمارا تعلیم پہ ہونا چاہیے۔ یہ جو شادیوں پر ہمارا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، یہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتا، یہ پانی بہا دیتے ہیں آپ نالی میں، اور بہت خراب ہو رہا ہے۔ جو بگ فیٹ ویڈنگ کر رہے ہیں بڑے لوگ، یہ بڑے قاتل ہیں، پوری قوم کو قتل کر رہے ہیں۔ تو شاندار مکان، اچھا مکان بنایا جائے، شاندار نہیں بنایا جائے۔ شادی اچھے سے کری جائے لیکن سادگی سے کری جائے، دکھاوا اور نمائش بالکل نہ ہو۔
کھانے پینے کی چیز ہو، ایک آئٹم ہو، 2 ہو، 3 ہو، جی آپ نے 16 طرح کے یا 27 طرح کے آئٹم رکھ دیے، پھر اس کے بعد وہ اس میں بھر بھر کے پھینکا جاتا ہے. جی آواز دا وائس پہ سر ہم نے اس پہ ایک پوری کیمپین کی تھی. تو وہ اس سے بچنا ہے، اور انویسٹمنٹ اپنی کمیونٹی کا اپنے بچیوں اور بچوں کی تعلیم پر ہونا چاہیے. یہ ایک ہمیں ایک سنگل، کئی ایشوز ہیں جن کے بارے میں اس سوال کے جواب میں کئی چیزوں کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسی 4 چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں وہ چاروں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میں صرف تعلیم کی بات کروں گا. تعلیم، صرف اور صرف تعلیم. دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے. اور ہماری عزت اگر کسی چیز میں ہے تو تربیت کے ساتھ تعلیم ہو، یعنی میں ایک اچھے انسان ہوں اور ایک قابل انسان ہوں، قابلیت بھی ہو اور صالحیت بھی ہو. اردو میں صالحیت کہتے ہیں یعنی نیک ہو. تو پھر ہمیں کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکے گا. ذلیل تو ہم اپنے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اپنی اس میں عزت سمجھتے ہیں. ساری چودھریوں کی ناک اس بات میں ہے کہ میرے ہاں کی شادی کیسی ہو رہی ہے اور اس کے ہاں سے بڑی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کیا واہیات پنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے نہ اپنے آپ کو پہچانا، نہ اپنے سماج کو پہچانا، نہ اپنے مذہب کو پہچانا، کسی چیز کو نہیں پہچانا آپ نے. جی اگر پچھلے کچھ مہینوں کی بات کریں تو ایک سر ہم دیکھا ہے کہ بہت اچھی ایک پیٹرن جو نکل کے آیا پورے ملک میں، سامپردائکتا کو لے کر ایک سچویشن امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے. میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، اور آپ ہمیشہ سوشل ہارمنی کے، کمیونل ہارمنی کے حامی رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ اس کے لیے آگے بڑھ کر ڈائلاگز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس کو آگے بڑھایا جا سکے، ایک سوشل ہارمنی کو اور ایک نیکسٹ لیول پہ لے آیا جا سکے، اس کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے اچھی بات کہی ہے. سوال کرتے ہوئے آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، اور وہ بہت ضروری ہے کہ سب لوگوں کو وہ پاس ہونا چاہیے، کمیونٹی کو خاص طور سے. وہ ہے یہ کہ بھائی ملک جیسا دکھتا ہے نیوز چینلوں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا پر، ملک ویسا نہیں. ورنہ وہ جو کتے کمینے بدبخت لوگ آئے تھے پہلگام میں اور وہ حادثہ ہوا تھا، تو کوئی اور ملک ہوتا تو اس حادثہ کرنے والوں نے جس نیت سے وہ سارا کچھ کام کیا تھا، وہ کچھ نہ کچھ انسیڈنٹ ضرور ہوتے ملک میں. وہ تو بڑا ایسا. تو ہمارے ملک کے لوگوں نے جس طرح ریسپونڈ کیا ہے اس کے اوپر، وہ بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. اور دشمنوں کی سازش کو فیل کر دیا. بالکل. پھر جب آپریشن سندور کا اناؤنس کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے، تو مسلمان بالکل چٹان کی طرح کھڑا تھا. یہ مسلمانوں نے کمال کا کام کیا کہ بھئی سارے دکھ درد، ساری شکایتیں بھول کر ہم اپنی فوجوں کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے ساتھ. تو وہ سب حادثے میں جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، ہمیں تکلیف ہے، دکھ ہے لوگوں کے اس طرح مارے جانے کا، اس سے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک خوشی کی بھی چیز ہے کہ لوگوں نے دشمنوں کی سازش کو فیل کر کے کام کر دیا. اچھا، اب اس کا اپریسیشن کمیونٹی کی طرف سے، سمجھدار لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا. اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آواز دا وائس تو موجود ہے، ہم نے لیکن بہت آرٹیکلز جی ہاں، تو آپ کی ایک کوشش ہوتی ہے پوزیٹیو لائن سے شروع سے. مجھے معلوم ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور یہ شروعات کریے تو اسی نیت سے کریے کہ ہم ہوا کے رخ کے خلاف چلیں گے. بے شک. تو آپ کو تو مبارکباد دوں گا، لیکن بدقسمتی سے جو مین اسٹریم میڈیا بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو صرف بیچنے والی چیز چاہیے، پوزیٹیو کہانیوں کو سامنے لانے میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. پر کوئی اور سوسائٹی ہوتی تو بدلہ لینے لگ جاتی. بالکل بالکل. اس طرح کا ماحول بن گیا تھا. ہاں، ہمارے لوگوں نے سمجھداری سے، یعنی دیش کے لوگوں نے، دیش کے عام جنتا نے، ہندوؤں نے، صاف صاف کہوں میں، سمجھداری کا کام کیا ہے. بے شک. اور دشمن کو ناکام کیا ہے. تو یہ بڑا اپریشیٹ کیے جانے کے قابل کام ہے. یہ باریک سی چیزیں، اس کو لوگ سمجھیں اور سمجھ کر لوگوں کو سمجھائیں تاکہ آگے کوئی اور سازش ہو تو وہ بھی اسی طرح ناکام ہو اور دشمن فیل ہوتا رہے. جی مولانا صاحب، آپ تو ہمیشہ ایسے جب موقع آئے، ایسی سچویشن بنی، آپ نے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں پرزور، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو
قوم میں کمیونٹی کے لوگ ہیں اکثر اس طرح کی جب سچویشن بنتی ہے تو اس پہ کچھ کہتے نہیں. اس بار انہوں نے کہا تو اس کا ایک اثر بھی ہوا, اچھا اثر ہوا ہے. اور میں کمیونٹی کے بارے میں عام طور پر جو دھارنا ہے میں اس سے الگ سوچتا ہوں. مسلمان بہت سمجھدار ہے اور بہت پیشنس والے, بس ایک جگہ نہ سمجھی کر رہے ہیں. پڑھانے میں جو پیسہ لگانا چاہیے اس کو خرچہ سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ خرچہ نہیں ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے. آپ کچے مکان میں رہ لیجئے, سادہ مکان میں رہ, بچوں کی تعلیم کے اوپر انویسٹ کیجئے پیسہ, بچیوں پر بھی بچوں پر بھی. اور دوسرے, گھر کے ماحول میں تربیت ہونی چاہیے, ماں باپ کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے, حرام کمائی سے بچنا چاہیے, اور غصے سے بچنا چاہیے. غصے سے بہت بری چیز, تو بہرحال لیکن پھر بھی مسلمانوں نے بہت اچھا کیا, بہت بدلاؤ کیا ہے. میں بالکل مایوس نہیں ہوں, میں بالکل ہوپ لیس نہیں ہوں. مجھے بہت ہوپ ہے اس ملک میں بھی, ملک کے عام ہندوستانی شہریوں میں, ہندوؤں میں, سکھوں میں, عیسائیوں میں, بودھوں میں, جینوں میں, مسلمانوں میں, سب میں مجھے ہوپ ہے. اور سب مل کر اس ملک کو آگے لے جائیں گے. اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب بڑی طاقتیں جو ہمیں آنکھ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں, وہ آنکھ دکھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنے پہ مجبور ہیں. انشاءاللہ یہ وقت قریب ہے, دور نہیں ہے. انشاءاللہ سب مل کر کے اس ملک کو کھڑا کریں گے, کھڑا کر رہے ہیں, کھڑا کریں گے. مولانا صاحب, ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.